بڑا یہ اٹسیلف دجالیت ہے. ہاں دجال کو ڈینائی کرنا. اور کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ممبروں پہ پلپٹس پہ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. اور اف یو گو بیک ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے حوالے سے اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا یہ قریب گھاٹی سے ابھی نکل آئے گا دجال. اللہ اکبر. دس واز دا لیول 1400 years back. اور ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی, بڑی ہو جاتی تھی, اور چہرہ بھی ریڈ ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور صحابہ بالکل ڈر جاتے تھے. ایگزیکٹلی. کیا کیا سائنز ہے واٹ میکس اس تھنک کہ دجال کا آنا بہت قریب ہے؟ یعنی ہم نہیں کوانٹیفائی نہیں کرے کتنے سال, لیکن بہت زیادہ قریب ہے. اس کے علاوہ اسکالرس کی ڈیتھ سب سے اسٹرائکنگ یہ ہے. میں پرسنلی 10-12 کو تو میں جانتا ہوں جن کی ڈیتھ ہوئی. حافظ صلاح الدین یوسف بینگ امنگسٹ دا ٹاپ موسٹ, جن کا احسن البیان ماشاءاللہ ان کا صدقہ جاری ہے. ہم وہی پڑھتے ہیں, وہی پڑھاتے ہیں. اٹس اے بگ 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 ہیوج سائن. اور پھر دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایک گلوبل فیمن آئے گا. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں, گلوبل فیمن کی طرف. پھر ہی تو آ کر اس نے کہنا نا لوگوں کو کہ میرے پاس ہے, میرے سے مانگو. لیکن اس سے پہلے ایک میتھ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک کریں. یہ میتھ کہنا چاہیے یا ڈفرینس آف اوپینین کہنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ, بلکہ وہ یہ جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس میں جو فلاں لوگ ہیں یہ دجال کی کوئی نہ کوئی شاخ آپ سمجھ لیں. دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ. واٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دس؟ یار آئی تھنک دس از مطلب یہ جہالت ہے بہت بڑی, لیک آف اویئرنیس ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو دجال کلیئرلی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال از اے سسٹم جیسے, اور اس کے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی ہے کہ شاب احمر, a young man reddish in color, قصیر short height, افحج, یعنی اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ آرکڈ ہوں گی, لائک مڑی بھی ہوں گی. جہد راس, thick curly black hair, ٹھیک ہے, سنیکس جیسے ہوتے ہیں نا, سنیک جیسے نا, سانپوں کی طرح. دونوں آنکھیں اس کی ڈیفارمڈ ہوں گی, ایک تو گریپ لائک باہر پروٹروڈ کر رہی ہوگی, اور دوسری جو ہے دوسری بھی بہت ممسوح عین الیمنی, جو رائٹ آئی ہوگی نا, رائٹ آئی وہ تو ممسوح ہوگی, جیسے اس کے پاس کچھ وائپ کیا ہوا ہے, اور وہ پاپنگ فلوٹنگ گریپ کی طرح ہوگی. اور لیفٹ آئی پہ بھی اس کے اسکن کے اینڈ پہ ڈیفیکٹ ہوگا, اور جو کہ ایک نا اسکن کا پیس لٹک رہا ہوگا. یعنی اس کی آنکھیں جو ہے نا کتبہ بین عینیہ کافا اور را لکھا ہوگا, اور پھر فرام من بنی آدم, آدم کی اولاد میں سے ہے. اچھا, ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید شروع میں وہ ڈیفارمڈ اس طرح نہ ہو. یہ ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ابن سیاد پہ جب شک گیا تو ابن سیاد کی دونوں آئیز ڈیفارم نہیں تھی. مطلب صحابہ نے جب کہا, حضرت عمر تو مان بیٹھے تھے کہ یہ اس کو میں ماروں گا, قتل کروں گا, تو اس کی یہ ڈسکرپشن ابن سیاد کی نہیں آتی کہ اس کی دونوں آئیز. تو کچھ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ایک ویو بتا رہا ہوں, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, کہ وہ سب سے بڑا ہینڈسم کیرزمیٹک شخص, ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ایلوژنسٹ, میجیشین, ٹیکنالوجی کا ماسٹر, چیریٹی کرنے والا, فلنتھروپی کا ماہر ہوگا, اور ہیومینٹی کو شاید بچاتے بچاتے کوئی سٹنٹ مارے گا ایسا بہت بڑا کہ وہ ڈیفارمڈ ہو جائے گا, شاید کسی بوم کے ایسے, جو بھی ہے. یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ پھر اس کی یہ کنڈیشن ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, بٹ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہی ایسی ہو, واللہ عالم. میں آپ کو بس ایک تھیوری بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے عرصے سے پھر اگر وہ من بنی آدم ہے تو لوگ تو آتے ہیں اور مر جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ حدیث تو بھائی جیسے شیطان زندہ ہے, شیطان نے جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک, تو کہا انک من المنذرین, تم ان لوگوں میں سے ہو, تم ان میں سے جن کو مہلت دی گئی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں انک من المنذر, تمہیں مہلت دی گئی. یو آر فرام دوز جن کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے. مطلب ہے وہ کاپی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, بہت بڑا امیٹیٹر ہوگا, مسایہ کہے گا اپنے آپ کو. حیران ہو جاؤ گے یہ چیز کیا ہے. بلا اللہ کے وسلم نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے بارے میں ڈرایا, اور کہا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں, اور میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. اور کہا انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور, کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں, اللہ کی نے یہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے؟ مطلب میں اگر ایک بار کہا کہ فلاں شخص ایک آنکھ والا ہے, تو why would I say کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے؟ کلیم کرے گا نا کہ میں خدا ہوں, کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں. سب سے بڑا دجل شیخ کے بلیک پریزیڈنٹ وہ لے کر آتے ہیں ایک پبلسٹی سٹنٹ کے لیے, پکی بات ہے, اوباما کو.
لیکن دجل کیا ہے کہ اصل میں وائٹ سپریمسٹ ویسے کے ویسے ان میں ریسزم ویسی کی ویسی ہے. اور برٹرینڈ رسل جو ایک نیو ایتھیسٹ گزرا ٹو کوٹ ہم, اس نے کہا کہ ویسٹ اسٹرگل کر رہا ہے ریسزم سے, وومن رائٹ سے اسٹرگل کر رہا ہے اور ابھی تک کر رہا ہے. پھر یہ دجل دیکھ لیں, فیمنزم کا ایک دجل, کس طرح عورتوں کو یقین کرایا گیا کہ تم اوپریسڈ ہو, یقین کرا دیا گیا اور تمہارا سولوشن ہمارے پاس ہے, گھروں سے باہر نکلو. سب کچھ دجل پر بیسڈ. اور یہ دجل ہمارے دین کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے, جیسے کہ ابھی آسٹریلیا میں اور باقی جگہوں پہ آپ امامز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور اس طرح کی باقی چیزیں. ایک آتا ہے کہ اسکالرز اس کو فالو کریں گے, اسکالرز کی ایک پوری جماعت اس کو فالو کرے گی. اور آپ نے دا ورڈ دجل ڈیرائیو فرام دا, تو وہ آ کے ایسے ایسے میریکلز اصل میں کرے گا نا. یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حیران رہ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ فیمن آئے گا جی اس سے 3 ایئرز پہلے. بالکل بالکل. تو وہ اس طرح کا ڈراؤٹ والی کنڈیشن ہوگی, کسی کے پاس وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں, زمین خشک بنجر ہے, اور آ کے وہ رین برسائے گا اس کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے اس کو وہ کچھ پاورز دی ہیں فار دا ٹیسٹ آف مومنین. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کھلائی جا رہی محنت. یہاں تک پڑھے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ جو ہوتا ہے, اٹ از ریسپانسبل فار انفرٹیلٹی امنگسٹ وومن. کتنی ریز کریں گے. پیسہ جو ہے نا خدا بن گیا انفارچونیٹلی اس دور میں. اور دجال کے اللہ نے کیا فرمایا تھا, دجال سے پہلے 3 سال قحط ہوگا, اور پھر کیا فرمایا ڈیٹیلز کی حدیث کیا ہیں. پہلے سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ will order the earth to stop its 1/3 of vegetation and will order the sky to stop it 1/3 of rain. دوسرے سال 2/3 زمین کو بھی 2/3. تیسرے سال اللہ کی میں نے کہا کہ پوری بارش روک دی جائے گی, نہ کچھ زمین اپنے پہ گرائے گا, نہ زمین کچھ اگائے گی. آسمان سے کچھ نہیں گرے گا اور زمین سے کچھ نہیں اگے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کھائیں گے کس پہ, کیا گزارا کیا ہوگا ان کا, مومن کے لیے کیا وہ ہوگا. تو فرمایا ان کا جو طعام ہوگا نا وہ ہوگا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. یعنی ان کا جو گزارا ہوگا وہ اللہ کے ذکر میں ہوگا. اینڈ دین دجال بیسیکلی جو ہوگا وہ لوگ اس کو پیسے کی وجہ سے فالو کریں گے. لوگ اس کو رب اس طرح سے ماننا شروع کر دیں گے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا کہ سبحان اللہ یار مسلمان بھی اس کو فالو کریں گے. یس مسلمز ول فالو ہم, یس جوز ول فالو ہم, یس کرسچنز ول فالو ہم. میں آپ کو جی کیونکہ اس کا بیسیکلی جب وہ آئے گا تو کرسچنز کی جو ڈسٹارٹیڈ بلیفس ہے نا کہ جیسے گاڈ کریٹڈ دس ارتھ 6 days میں اور 7th day ہی ریسٹڈ, باقی یہ جوز کا بلیف ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز دے بلیو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مٹی کا جو ہے نا کبوتر بنا کے, چڑیا بنا کے اس پہ روح پھینکتے ہوئے چلتے, لوگوں کو شفا دیتے. اسی طرح سے گاڈ بھی آئیں گے, اور مطلب سبحان اللہ دے بلیو کہ گاڈ کین بی ان فارم آف فلیش. اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے نا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور مسلمان تو جو آج کل کے پیروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پیر جو نا شف کر کے شفا دے رہے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, کتنے لوگ, اور جو پیر ننگے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک لیکن ہاتھ مارتے ہیں اور شفا دے رہے ہیں. کوئکلی آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اس کا بگیسٹ تھریٹ جو مطلب احادیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ڈپینڈنسی. دا ریزن آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہ سب سے بڑا فتنہ ہے ڈپینڈنسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, فلی, اگر تم میرے درمیان آ گیا, جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تو میں بچا لوں گا, لیکن میرے بعد آیا تو بھاگنا ہے, دوڑ لگانی ہے, اس کے سسٹم سے بھاگنا ہے, کیونکہ تم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. اس کے جب آرگومنٹ سنو گے, اس کا جب ششکا دیکھو گے, دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے ہاتھ میں فائر ہے, اس کے ہاتھ میں جنت ہے, اور اس کی فائر جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہے. تو ایک عالم دین سے بلکہ ایک بچے نے پوچھا, یہ میں نے واقعہ ایک دیوبند عالم کے منہ سے سنا تھا, کہ دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا. ہم اتنے بے وقوف ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر سکیں گے. خیر انہوں نے ایک منطق سے جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ جواب میں بتاتا ہوں. اس سائڈ کے سگریٹ کی ڈبی پہ نہیں دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اب تو پکچرز بھی لگانا شروع کر دیا, اب تو پکچرز پھر بھی پیتے ہیں. irresistible charm, wealth and knowledge. اتنا کھپا دو ڈسٹریکشنز میں, اتنا کھپا دو اس بندے کو کہ یہ سوچے نہ, دین کی طرف تو آنا دور کی بات, یہ ایز اے ہیومن بھی نہ سوچے میں کہاں جا رہا ہوں. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, he will corrupt the religious beliefs of people. بلیفز کی جی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کیوں اللہ کے وسلم نے اتنا زیادہ اللہ کے بارے میں تعارف کرایا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے اسماء و صفات کے بارے میں زیادہ ہوگا نا اتنا کم ہم دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے. عائشہ نے پوچھا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ جب معراج پہ گئے تو انہوں نے کہا عائشہ نور نور فکیف ارا، سب کچھ لائٹ تھی، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. سو اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور گاڈ ان دس ورلڈ. اور دجال جب آ رہا ہے اور کہتا ہے آئی ایم رب، تو پہلے اس کا کلیم ہی کہ میں رب ہوں، اٹ از سیلف ریفیوٹنگ آف دا فیکٹ کہ تم رب ہو. مکہ مدینہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لینئر سٹی اسٹریٹ لائن میں سٹی بن رہی ہے سعودی عرب میں، نیوم، سٹی آف نیوم. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ وقت کس جگہ پہ؟ سعودی عرب، یہ ایجپٹ کے بارڈر کے پاس بن رہی ہے. اچھا یہ کنٹری سعودی اٹ ول ایکچولی کنیکٹ سعودیہ ود ایجپٹ تھرو اے برج. ایک بہت بڑا برج سمندر میں بنے گا. سٹی آف نیوم از بینگ کالڈ دا سٹی آف فیوچر. پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. بائی دا وے نیوم کا ہیبریو میں مطلب ہوتا ہے ایک درندہ صفت انسان، ایک جانور نما انسان جو ہے. اچھا تو اینٹی کرائسٹ میں بھی اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے، بٹ کال اٹ اے کانسپیریسی فائن. لیکن نیوم جو وہ سٹی بنا رہا ہے، لینئر سٹی جو سعودیہ میں بن رہی ہے، اٹ ہیز 3 لیئرس. پہلی لیئر میں جو ہے وہ رہائش ہوگی، باغات ہوں گے، ریکریشن ہوگی، پیدل چلیں گے لوگ. دوسری لیئر میں جو ہے وہ رہنے کا سامان ہوگا، گھر ہوں گے لوگ. تیسری لیئر میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا، بلٹ سپیڈ پہ ٹرین ٹریول کرے گی. وہاں پہ آرٹیفیشل مون ہوگا، وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ کی پیک ہوگی. آرٹیفیشل وہاں پہ سبزیاں گرو کی جائیں گی، وہاں پہ فارمنگ ہوگی، وہاں پہ جینیٹک یہ ڈی این اے کے ساتھ کھیلیں گے. وہ بہت کچھ میڈیکل سائنس کی وہاں پہ پیک ہوگی. اٹس بینگ کالڈ دا سٹی آف دا فیوچر فار اے ریزن کہ وہ اس کا ڈریم یہ ہے محمد بن سلمان کا. ہم اس کے بارے میں کوئی ویو نہیں دے رہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ہز ویژن یہ ایک پیک کی سٹی ہوگی جہاں ہر چیز پیک پہ ہوگی. بٹ انٹرسٹنگ مسلمان جو ہے نا وہ دجال، وی آر ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. سعودی عرب کی انفیکٹ بہت زیادہ خدمات ہیں. دیکھیں گریٹر اسرائیل جب بننا ہے تو سعودیہ تک بھی بات آنی ہے. آپ کو پتہ ہے مدینہ سے باہر ایک جبل حبشی ہے غالباً if I'm not forgetting، جو کہ ایک بڑی اونچی ماؤنٹین جو مدینہ کی اس باؤنڈری سے باہر آتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، جب دجال آئے گا اور وہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور انٹر نہیں ہو پائیں گے، تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ماؤنٹین کی طرف رخ کرے گا اور ادھر سے مسجد نبوی جو ہے وہ بڑی کلیئرلی نظر آتی ہوگی. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک کنگڈم پیلس بنا ہے اس جبل پہ، اس ماؤنٹین پہ، جہاں پہ وہ بڑی اسٹرکٹ سیکورٹی ہے، کسی کو بھی جانے نہیں دیتے. اس بار جب ہم وہ ڈیٹس پرچیز کرنے گئے تھے تو جس ڈرائیور کے ساتھ تھے نا ہم ٹیکسی میں، وہ ہمیں کافی کچھ بتا رہا تھا اس کے بارے میں. پھر میں نے ریسرچ بھی کی، میپس پہ دیکھا بھی، تو بڑا ایک ریسٹرکٹڈ سا کمپاؤنڈ ہے، بہت بڑا پیلس بنا ہوا ہے. اچھا. اور اٹ از بلیوڈ کہ وہاں پہ بلکہ سب لوگ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ دجالی پیلس ہے، یہاں پہ آ کے وہ قیام کرے گا. اور وہ کہے گا کہ دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد. مسجد نبی کی طرف اگر آپ گوگل میپ سے دیکھیں تو مسجد نبی بالکل وائٹ نظر آتی ہے آپ کو. اور کہے گا دیٹ از دا وائٹ پیلس آف محمد، لیکن اس کو نہیں جانے دیں گے. اور سبحان اللہ دجال مائٹ بی یوزنگ ٹیکنالوجی، کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال 40 دن کے لیے آئے گا، ایک دن سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا کے برابر، تیسرے دن ویک کے برابر، چوتھا دن نارمل ڈیز کے برابر. تو صحابہ کا سبحان اللہ کیا کمال ان کا عقیدہ تھا. یہ نہیں کہا اچھا ٹیل می مور کس طرح سے ٹیلی پورٹیشن کر رہا ہوگا، کدھر کیسے جا رہا ہوگا. نہیں کہا رسول اللہ نمازوں کیا کریں گے. ان کی پرائرٹی آخرت تھی ہمیشہ، ہماری پرائرٹی ہے دنیا کی چیزیں بتا دو ہمیں. ابھی جان کا بھی نہیں پوچھا انہوں نے، جان کیسے بچائیں گے. ایگزیکٹلی نماز کا پوچھ رہے ہیں، نماز کیسے بچائیں گے. اس کا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیک ہوگا. بالکل جیسے ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ورچوئل ریئلٹی کے تھرو مدرس کو ان کے ڈیڈ چائلڈ دکھائیں ہر جگہ ایکسیپٹ مکہ مدینہ. شاید میں کہنا بھول گیا تھا، تو کیونکہ مکہ مدینہ کو فرشتوں کی کہ گارڈز نے اسے اپنی پاورز کا اندازہ تب ہوگا کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں، اور پھر وہ نکلے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی چیز اتنا غصہ پہنچائے گی، الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها، something will make him so angry that he will break all the chains and shackles that come out. اللہ کی حکم سے ہی. اور وہ کیا ہوگی تو علماء سے کہ the conquests، مہدی کی فتوحات. اور شیطان مہدی کی فتوحات کو روکنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرے گا ان الدجال قد خلفکم فی درارکم، دجال از آؤٹ and he is playing with the ایمان آف یور وومن اینڈ چلڈرن. دجال کے بارے میں ہم نے لیکچر سن لی ہے اور علی بھی بیٹھے ہیں، بڑا اچھا بتایا انہوں نے. تو علی دونوں علیین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ہمیں سن لیے. اب ہم دجال آئے گا ایسی وہ دجال کافارا، چل بڑی چھوٹی کر ابھی ہمارا اس ٹائم نہیں. وی تھنک اٹس ایزی.
قبر کے سوالات بھی we think it's easy. بالکل. من ربک ما دینک من نبیک. واللہ bring a first grader out, ask him من ربک بیٹا. اللہ ربی، اسلام دین سب کچھ، لیکن اٹس ناٹ ایزی. اور ایک ٹیسٹ سوری ایڈ کر دوں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور جو مومن ہوگا کہے گا کہ لیٹ می پرے، میری اثر کی نماز چھوٹ سمجھے گا اثر کا تو ٹائم. فرشتے کہیں گے کہ یہ اب نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو سوچیں یہ کتنا بڑا ٹرائل ہے. جس کے کانشیسنس میں نماز ہے وہ وہاں بھی کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے. ہمارے مسلمانوں کے بیٹے، ان کے والد جو ہے نا ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا، لیکن وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو ایمان از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، یعنی فلی اوے فرام دجال. اف یو نو دجال ان اسلام آباد، بک اے ون وے ٹکٹ ٹو another city. سیلفیاں نہ کھچائیے، سیلفیاں نہ کریں. ڈونٹ سی کہ یار بلڈ شیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. اچھا where should you be when dajjal is out؟ بڑا امپورٹنٹ. یار ایک بار آپ نے پوچھا تھا پہلے، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے مکہ مدینہ کہا تھا، وہ جواب نہیں ہے نا، وہ جواب نہیں تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ جواب نہیں تھا، کچھ اور تھا. جواب کیا تھا یہ بھی نہیں یاد. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں، پہاڑوں میں. شیخ you should be with the forces of Mehdi. اللہ کا نام لیں. اور آخری چیز کہ اپنے آپ کو نیک کمپنی سے اٹیچ رکھیں، دین کا علم سیکھیں. وہ جو شخص آئے گا نا دجال کے پاس اور دجال اسے مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گردن پہ ایک آئرن بنا دیں گے، تو دجال نہیں مار پائے گا اسے، بلکہ پہلے مارے گا جی، پھر اسے کھڑا کرے گا اور کہے گا واللہ آئی بلیو کہ تم ہی دجال ہو. مدینہ سے جو شخص آئے گا ینگسٹر ہوگا، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، کر دے گا، اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر کہے گا ہاں مانتے ہو. یہاں سے مجھے یاد ہے کہ دجال بھی ینگسٹر ہوگا، ینگسٹر ہوگا، شاب احمر جی، وہ جو نا ینگ مین ریڈش ان کلر. تو بات یہ کہ وہ شخص ایسے بچے گا اور وہ بھاگ جائے گا، دجال will never be able to kill him. اور اسی دن کے بعد دجال کا ڈاؤن فال شروع ہوگا اور وہ he'll leave مکہ مدینہ and go to بیت المقدس، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ صاحب اس ٹائم نہیں ہوں گے، مہدی اور ان کی فورسز بیت المقدس کے ان کا ویٹ کر رہی ہوں گی، اور وہ رات پہنچیں گے، صبح حملہ کرنا ہوگا تو فجر کی اقامت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سبحان اللہ 2 فرشتوں پہ اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. ڈیٹیلز ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے. تو جب مہدی دیکھیں گے نا انہیں، محمد بن عبداللہ المہدی، کہیں گے تقدم یا روح اللہ، آئے لیڈ اس ان پریئر. انہوں نے کہا نہیں، اقامہ ہیز بین گیون فار یو، میں امتی بن کے آیا ہوں آج. تو وہ فالو کریں گے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کس طرح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میریکل دیا ہوگا کہ عیسیٰ السلام کی جو منہ کی بریتھ ہے، جو کافر اس کو سونگے گا he'll die there. اور his breath of mouth reaches as far as he can see. تو دجال will، اور فرمایا کہ دجال جب اس کو سونگے گا نا تو he will dissolve like salt dissolves in water. عیسیٰ السلام پھر فالو کریں گے اور اس کو ماریں گے and اللہ اکبر کہیں گے کہ الحمدللہ it's killed. اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی نا، یعنی گناہوں سے کتنی فلت آتی ہے اس دنیا میں، اور جو کووڈ ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اور جب دنیا سے گندے لوگ جاتے ہیں نا تو اللہ نے فرمایا طوبی لعیش بعد المسیح، یعنی glad tidings to the life after مسیح. جب بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے، سانپ کاٹیں گے نہیں. lions will be accompanying buffaloes. یوٹوپیا الٹیمیٹ پیس ہوگا، الٹیمیٹلی پیس ہوگا. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اور یوتھ کے لیے اسپیشلی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں استقامت دے، اصحاب کہف بنائے، اور وہ ریئلائز کریں اپنی رسپانسبلٹیز کو، اور کھڑے ہوں اسلام کا جھنڈا لے کے، اینڈ دے بی پراؤڈ مسلم انشاءاللہ. مجھے تو بہت ہوپ ہے انشاءاللہ اپنی آنے والی یوتھ پہ. اللہ ہم سب کو استقامت دے.